بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کافیہ میں خبر کے حوال کو پڑھیں گے کہ خبر کن کن صورتوں میں واقع ہو سکتی ہے۔ کافیہ میں ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الخبر قد یکون جملۃ، خبر کبھی کبھی جملہ بھی ہوتی ہے، جیسا کہ المنہاج میں ہم نے پڑھا تھا خبر جملہ اسمیہ بھی واقع ہو سکتی ہے اور خبر جملہ فعلیہ بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ لفظ جملہ کافیہ میں جملہ اسمیہ کو بھی شامل ہے اور جملہ فعلیہ کو بھی شامل ہے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جو ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے مثالیں دی وہ المنہاج میں جو قاعدے ذکر کیے گئے وہ اس بات پر دلیل ہے کہ خبر جملہ اسمیہ بھی واقع ہو سکتی ہے اور جملہ فعلیہ بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جس طرح زید ابوہ قائم میں زید مبتدا ہے اور آگے ابوہ قائم جملہ اسمیہ ہے اور خبر واقع ہو رہی ہے۔ اور دوسری مثال دی زید قام ابوہ، زید لفظ مبتدا ہے اور قام ابوہ جملہ فعلیہ خبر ہے، تو معلوم ہوا خبر جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بیان کیا وقد یوصف وما وقع ظرفا، کہ خبر کو حذف بھی کیا جاتا ہے کبھی کبھی جب وہ ظرف واقع ہو۔ تو اکثر نحویوں کے نزدیک کہتے ہیں مبتدا کے بعد جب ظرف ہو تو اس ظرف کو کسی جملہ کے متعلق کر کے اس کو خبر بنائیں گے۔ تو یہ دوسرا مقام ہم نے کافیہ میں بیان کیا کہ خبر اس صورت میں واقع ہو سکتی ہے۔ آگے خبر کے وہ مقامات بھی بتاتے ہیں ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کافیہ میں جہاں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ ان میں سے پہلا مقام یہ ہے کہ خبر کو مقدم کرنا مبتدا پر واجب ہے۔ وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبْرُ الْمُفْرَدُ، جب خبر مشتمل ہو ایسے کلام پر مالہ صدر الکلامی کہ وہ کلام صدارت کا تقاضا کرے۔ یہاں لفظ تضمن کا مطلب مشتمل ہونا ہے اور لفظ مفرد کا معنی کلمہ ہے، تو معلوم ہوا کہ خبر جب مشتمل ہو ایسے کلمے پر جو کلام میں صدارت کا تقاضا کرے تو اس کو خبر مقدم بنائیں گے۔ جیسے آئینہ زیدن میں لفظ آئینہ جو حرف شرط ہے اس کو خبر مقدم بنائیں گے، اس کے بعد لفظ زیدن مبتدا مؤخر بنائیں گے۔ اسی طرح کہتے ہیں او کان مصححا لہو، یا خبر صحیح ہو لہو مبتدا کے لیے، کہ مبتدا کا مبتدا بننا اس وقت درست ہوگا جب خبر کو مبتدا پر مقدم کریں گے۔ اگر خبر کو مبتدا سے مؤخر کر دیں گے تو مبتدا کا مبتدا بننا مشکل ہوگا، اس کا مبتدا بننا محال ہوگا، ناممکن ہوگا۔ اس وقت خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا درست ہوگا، واجب ہوگا، کیونکہ مبتدا مؤخر ہونے کا تقاضا کر رہا ہے۔ جیسے فی الدار راجلون، یا فی الدار کو موجودون کے متعلق کر کے خبر مقدم بنائیں گے اور لفظ راجلون جو مؤخر ہے اس کو مبتدا مؤخر بنائیں گے۔ تیسرا مقام بیان کیا کہ لمتعلق ہی، کہ اس کے متعلق میں ضمیر ہو فی مبتدا میں، کہ مبتدا میں ایسی ضمیر ہو جو اس کے متعلق خبر کے متعلق کی طرف لوٹ رہی ہو، تو اس وقت بھی خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے علت تمراتی مثلھا، یا علت تمراتی یہ خبر بن رہی ہے اور مثلھا مضاف الیہ ہو کر مبتدا بن رہا ہے، تو مثلھا میں ضمیر ہا ایسی ہے اور مبتدا واقع ہو رہی ہے یہاں پر مثلھا، تو معلوم ہوا مبتدا میں ایسی ضمیر ہے جو خبر کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس وقت خبر کو مقدم کرنا درست ہے۔ اسی طرح چوتھی صورت بیان کی خبر کو مقدم کرنا واجب ہے کب؟ کہتے ہیں جب انا کی خبر بن رہی ہو، او کانا خبرن عن انا، کہ انا سے خبر بن رہی ہو۔ اب کیوں انا کی خبر کو مقدم کرنا درست نہیں، انا کی خبر کو مقدم کرنا واجب کہہ دیا؟ کیوں؟ اس لیے انا اور انا میں التباس لازم نہ آئے، شیبہ نہ آئے، کہ کہیں احتمال نہ ہو کہ یہاں پہ ہم نے انا پڑھنا ہے کہ انا پڑھنا ہے۔ یہ ساری باتیں ترجمے سے پتہ لگے گی کہ ہم نے یہاں انا پڑھنا ہے انا پڑھنا ہے، اور اسی لیے کچھ قواعد بیان کیے جاتے ہیں تاکہ مزید آسانی ہو۔ انا پڑھنا ہے انا پڑھنا ہے، انشاءاللہ انا اور انا پڑھنے کے مقامات کو بیان کیا جائے گا، لیکن اس وقت وہ بیان ہو رہا ہے کہ کہاں خبر مقدم کرنی واجب ہے اور کہاں خبر کیا واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ مقام تھا جہاں خبر کو مقدم کرنا واجب تھا۔ تو یہ چار مقامات ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے کہ کہاں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ پہلی صورت میں ہم نے بیان کیا کہ خبر کیا واقع ہو سکتی ہے، اس کی دو صورتیں بنائی، جملہ واقع ہو سکتی ہے اور خبر ظرف واقع ہو سکتی ہے۔ پھر آگے وہ مقامات چار بیان کیے جو خبر مقدم کرنی مبتدا پر واجب ہے، اور آخر میں آپ نے مبتدا اور خبر کی بحث میں یہ بتایا کہ خبر مبتدا کی ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہیں، یہ قاعدہ بھی المنہاج سے بیان کیا۔
تو اس میں صرف کچھ وہ نئے قواعد تھے کہ خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے، باقی خبر کن صورتوں میں واقع ہو سکتی ہے یہ بھی المنہاج سے پہلے قواعد بیان کیے گئے، اور ایک مبتدا کی کئی خبریں واقع ہو سکتی ہیں یہ خبر کے احوال میں بھی بیان کیا گیا، اور اس کے علاوہ مبتدا کے احوال میں بھی بیان کیا تھا ایک مبتدا کی کئی خبریں واقع ہو سکتی ہیں۔ خبر کے احوال میں جب بیان کریں گے یوں کہہ لیں کہ کئی خبریں واقع ہو سکتی ہیں ایک مبتدا کی، تو معلوم ہوا کہ مبتدا خبر کے قواعد کوئی محدود نہیں، مختلف کتابوں میں مختلف طرح سے مختلف طریقے سے نئے نئے قواعد بیان کیے تاکہ بچوں کو سمجھنا آسانی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نحوی قواعد کو سمجھنے کی ہمت اور توفیق مزید عطا فرمائے۔ آمین۔